یکم جولائی 2026 سے پنجاب کے سرکاری ملازمین کی پینشن معلوم کرنے کا طریقہ کار آج ڈسکس کیا جائے گا۔ ہم جانیں گے کہ 3 سال کی ایوریج بیسک پے کیسے معلوم کرتے ہیں، گراس پینشن، نیٹ پینشن، پینشن اضافے، میڈیکل الاؤنس، گریچوٹی اور ماہانہ پینشن معلوم کرنے کے لیے آپ کے ساتھ ایک کیلکولیٹر شیئر کیا جائے گا۔ کیلکولیٹر یہ تمام چیزیں کیلکولیٹ کر کے آپ کو دے گا۔ یہ گراس پینشن، نیٹ پینشن، میڈیکل الاؤنس، گریچوٹی اور ماہانہ پینشن آپ کا کیلکولیٹر معلوم کر کے دے گا۔ کیلکولیٹر کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دے دیا ہے، اس لنک پر کلک کر کے آپ کیلکولیٹر ڈاؤن لوڈ کریں اور اپنی پینشن معلوم کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں چینل گورنمنٹ امپلائیز اپڈیٹس۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ کیلکولیٹر میں جو چیزیں آپ نے انٹر کرنی ہیں ان میں سب سے پہلے ہے آپ کا بیسک پے اسکیل، پھر آخری بیسک پے، ڈیٹ آف ریٹائرمنٹ، ڈیٹ آف برتھ اور ڈیٹ آف جوائننگ۔ آپ نے صرف یہ چیزیں کیلکولیٹر کو دینی ہیں، باقی پھر ماہانہ پینشن اور گریجویٹی آپ کا کیلکولیٹر معلوم کر کے دے گا۔ آپ جانتے ہیں کہ پینشن اضافے وفاق کو ملے 2011 کا 15%، 2015 کا 7.5%، 2022 کا 15%، 2023 کا 17.5%، 2024 کا 15%، 2025 کا 7% اور 2026 کا 7%۔ اب جو ملازم یکم جولائی 2026 یا اس کے بعد ریٹائر ہوگا، اس کو وفاقی ملازم کو یہ اضافے اس کی پینشن میں شامل کیے جائیں گے۔ لیکن صوبہ پنجاب کا معاملہ بالکل مختلف ہے۔ یکم جولائی 2026 کے بعد جو بھی پینشنر ہوگا، جو بھی سرکاری ملازم ریٹائر ہوگا، پینشنر بنے گا، اسے کوئی بھی پینشن اضافہ، سابقہ پینشن اضافہ نہیں ملے گا۔ یعنی وفاق کے ملازم کو اگر 7 پینشن اضافے مل رہے ہیں تو پنجاب کے ملازم کو 0% پینشن اضافہ۔ یکم جولائی 2026 یا اس کے بعد ریٹائر ہونے والے پنجاب کے کسی بھی سرکاری ملازم کو سابقہ پینشن اضافہ نہیں ملے گا۔ میڈیکل الاؤنس ملے گا، صرف پینشن اور اس میں میڈیکل الاؤنس شامل ہوگا۔ ہمارا کیلکولیٹر میڈیکل الاؤنس کیلکولیٹ کرے گا، پینشن میں شامل کرے گا، اور پھر نیٹ پینشن میں جب میڈیکل الاؤنس شامل کیا جائے گا تو وہ بن جائے گی ماہانہ پینشن۔ اس کے علاوہ یکمشت ملنے والی جو رقم ہے گریجویٹی، وہ بھی معلوم کر کے دکھائے گا۔ تو آئیے چلتے ہیں پینشن کیلکولیٹر کی طرف، جو کہ ایک ایکسل شیٹ ہے، اس کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ اس لنک پر کلک کر کے آپ وہ پینشن کیلکولیٹر ڈاؤن لوڈ کریں، اسے استعمال کریں اور کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ کیلکولیٹر کیسا لگا۔ تو آئیے چلتے ہیں پینشن کیلکولیٹر کی طرف۔ اس وقت ہم موجود ہیں پینشن کیلکولیٹر پر، اور یہ پنجاب کے سرکاری ملازمین کے لیے ہے، اور یہ نافذ العمل ہے یکم جولائی 2026 سے۔ یعنی وہ لوگ جو یکم جولائی 2026 یا اس کے بعد ریٹائر ہوں گے، ان کے لیے یہ قابل عمل ہے۔ یہ کیلکولیٹر آپ کو آپ کی ماہانہ پینشن اور گریچوٹی معلوم کر کے دکھائے گا۔ وفاق کے کیلکولیٹر سے یہ تھوڑا مختلف ہے، مختلف اس لیے کہ وفاق میں 7 اضافے مل رہے ہیں، جبکہ پنجاب کے ملازمین کو کوئی اضافہ نہیں مل رہا۔ تو یہ سارا کام کیلکولیٹر کرے گا۔ تو آئیے اسے استعمال کرنے کا طریقہ دیکھ لیں۔ سب سے پہلے ہے جی بیسک پے اسکیل۔ یہاں پر میں انٹر کر رہا ہوں بیسک پے اسکیل نمبر 12۔ فرض کریں آپ کا اسکیل 12 ہے اور آپ نے یہاں پر اپنی آخری بیسک پے درج کرنی ہے۔ فرض کیا 58,150 میں نے اسکیل 12 کی ایک بیسک پے درج کر لی۔ اس کے بعد نیکسٹ کالم، نیکسٹ رو ہے پرسنل پے۔ اگر آپ کی پرسنل پے ہے تو یہاں درج کر دیں، نہیں تو اسے 0 رہنے دیں۔ اگلی رو میں ہے اردلی الاؤنس۔ یہ کچھ آفیسرز کو ملتا ہے، اگر آپ کا اردلی الاؤنس ہے تو انٹر کر دیں، نہیں تو اسے بھی 0 رہنے دیں۔ اس کے بعد آپ درج کریں گے اپنی ڈیٹ آف ریٹائرمنٹ، آپ کس تاریخ کو ریٹائر ہونے جا رہے ہیں۔ میں یہاں درج کر رہا ہوں 12/12/2026۔ اس کے بعد آپ نے درج کرنی ہے ڈیٹ آف برتھ، وہ میں درج کر رہا ہوں 12/12/1973۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں ڈیٹ آف جوائننگ، آپ نے سرکاری ملازمت کب جوائن کی تھی۔
فرض کیا 2/5/1998 یہ ڈیٹ آف جوائننگ آ گئی۔ اس کے بعد آپ نے کچھ بھی درج نہیں کرنا، یہاں تک آپ کا جو ڈیٹا آپ نے دینا تھا اس کیلکولیٹر کو وہ ڈیٹا آپ نے دے دیا۔ اب اس نے خود کیلکولیٹ کیا ایوریج بیسک پے آف لاسٹ 3 ایئرز، سابقہ 3 سالوں کی اوسط بیسک پے اس نے لینی ہے، یعنی پچھلے 3 سالوں میں جو جولائی کے مہینے کی بیسک پے تھی، پچھلی جولائی کی، اس سے پچھلی جولائی کی اور اس سے پچھلی جولائی کی، تو یہ 3 سالوں کی جولائی کی بیسک پے لے کے اس نے ایوریج نکال لینی ہے۔ یہ خود ہی کیلکولیٹر کرے گا۔ اس کے بعد ہے یوزول انکریمنٹ، اگر ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو آگے چلیں۔ یہ جو گرین خانہ ہے یہ امپورٹنٹ ہے۔ اگر پچھلے 36 ماہ کے اندر، 3 سال کے اندر، یہاں پر 24 لکھا ہوا ہے، 24 کے بجائے یہاں پر 36 ہونا چاہیے، پچھلے 3 سال کے دوران اگر آپ کی پروموشن ہوئی، آپ اپ گریڈ ہوئے یا آپ کو ٹائم سکیل ملا، تو پھر یہاں پر ایوریج بیسک پہ آپ نے خود لکھنی ہے۔ اگر آپ کی نہ پروموشن ہوئی، نہ اپ گریڈیشن ہوئی، نہ آپ کو ٹائم سکیل ملا پچھلے 3 سال کے دوران، تو پھر اس کو 0 رہنے دیں۔ ٹھیک ہو گیا، آگے چلتے ہیں۔ اب کیلکولیٹر نے کیا کیا معلوم کر کے دیا، یہاں پر آ گیا ریڈکشن فیکٹر۔ آپ جانتے ہیں کہ صوبہ پنجاب میں اگر آپ 60 سال کی عمر سے پہلے ریٹائرمنٹ لے لیں تو 2% سالانہ کے حساب سے آپ کو پینشن میں کٹوتی ہوگی، ریڈکشن فیکٹر عائد ہوگا، یا اسے پینلٹی کہہ لیں، 2% سالانہ کے حساب سے۔ یعنی اگر کوئی 59 سال کی عمر میں ریٹائر ہو رہا ہے تو اس کی پینشن میں سے 2% کٹوتی ہوگی، اگر کوئی 58 سال کی عمر میں ریٹائر ہو رہا ہے تو 4% کٹوتی ہوگی۔ اس طرح یہ میکسیمم 10% تک جائے گی۔ تو یہ پینشن ریڈکشن فیکٹر ہے یا پینشن کٹوتی ہے، اس معاملے میں ہمارے اس کیس میں یہ 10% بنی ہے۔ تو گراس پینشن کا فارمولا کیلکولیٹر نے خود یوز کیا اور آپ کی گراس پینشن بنی 29,641، اس کا 75% اس نے نکال لیا، جسے نیٹ پینشن کہتے ہیں، وہ ہے 22,231۔ اس میں میڈیکل الاؤنس وہ شامل کرے گا اور آپ کی ماہانہ پینشن بنا دے گا۔ اور پھر نیکسٹ ہے کمیوٹیڈ پینشن، یعنی جو گراس پینشن ہے اس کا 25% نکالا، 7,410۔ اس پر فارمولا لگا کے وہ آپ کی گریجویٹی نکالے گا، 14,55,800 روپے۔ یہ گریجویٹی یا ریٹائرمنٹ کے وقت جو یکمشت رقم ملتی ہے یہ وہ پیسے ہیں، 14,55,800 روپیہ ملے گا۔ اور جو نیٹ پینشن تھی اس میں میڈیکل الاؤنس شامل کیا، میڈیکل الاؤنس آیا 6,947، وہ نیٹ پینشن میں جمع کیا تو ماہانہ پینشن بن گئی 29,178 روپے۔ تو یہ اس ملازم کا جو کیلکولیشن تھی اس نے کر کے دکھا دی۔ اب یہاں پر ڈیٹ آف برتھ میں چینج کرنے لگا ہوں، کیونکہ ریڈکشن فیکٹر ابھی 10% دکھا رہا ہے، میں ڈیٹ آف برتھ چینج کرنے لگا ہوں۔ فرض کیا میں 12/11/1966 کر کے دیکھتے ہیں، 12/11/1966 کیا تو اب یہ ریڈکشن فیکٹر جو ہے یہ 0 آ گیا۔ 0 کیوں آیا؟ اس لیے کہ اب اس کی ایج جو 60 سال ہے، 60 سال جب ہو گئی تو پھر وہ ریڈکشن فیکٹر کو 0 کر دیتا ہے، یعنی 60 سال کی عمر میں ریٹائرمنٹ لیں تو پھر ریڈکشن فیکٹر 0 ہے، یعنی پینشن میں کٹوتی نہیں ہوگی، پھر پوری پینشن بنے گی اور وہ گریجویٹی بنے گی اب 12,22,420 اور منتھلی پینشن 32,420۔ تو ناظرین یہ کیلکولیٹر آپ ویڈیو کی ڈسکرپشن میں لنک دیا ہے، اس پر کلک کر کے ڈاؤن لوڈ کریں اور اسے استعمال کریں۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔